السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الفاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ ہر سورت کے شروع میں یہ باقاعدہ آیت ہے اور اس کے ذریعے سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی، یعنی ہر سورت کے شروع ہونے کی نشانی یہی تھی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی، نازل ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر اچانک غنودگی طاری ہوئی، وحی کی کیفیت ہوئی۔ پھر آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور آپ مسکرانے لگے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ سورت نازل کی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کی تلاوت فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الحمدللہ جو کلمہ ہے اس حوالے سے چند گزارشات آج ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد عام ہے لیکن شکر وہ خاص انعامات کے ساتھ ہے۔ حمد عام ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، شمس و قمر کا نظام بنایا، لیل و نہار بنائے، ستاروں کی حرکتیں بنائیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے، اس سب نظام پر اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس کو مضبوط بنایا اور جس قدر اس کو منظم بنایا، یہ سب کچھ دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اس سارے نظام پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو الحمد میں جو حمد کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عام تعریف کے حوالے سے ہے، اور شکر کا تعلق خاص انعامات کے ساتھ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا، خوبصورت ساخت میں پیدا کیا، خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی، تندرستی دی، رزق کی فراوانی دی، مال و دولت کی ریل پیل دی، اولاد دی وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا اعتراف کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اور کلمہ شکر الحمدللہ کے طور پر ادا کرنا، اس لیے اس کو کلمہ شکر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مخلوق میں سے کوئی شخص قابل تعریف کارنامے سر انجام دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔
اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے، جو اس بندے کی تعریف ہوتی ہے اصل میں وہ رب العالمین کی ہی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ وہ نعمت، وہ وصف، وہ خصوصیت اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی رکھا ہے، تو تعریف بھی حقیقتاً اسی رب العالمین کی ہی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز، ابتدا اس کلمے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر خطبے کا آغاز، ابتدا الحمدللہ سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی زندگی میں روزمرہ میں ایسی دعائیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کھانا کھانے کے بعد انسان جو دعا پڑھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ چھینک آنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ بیدار ہونے پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الغرض زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اکثر معاملات میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ کا کلمہ، اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے کلمات زبانوں سے ادا ہوتے رہے۔ قیامت کے دن قبروں سے جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، وہ جس دن تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اٹھو گے، یعنی قبروں سے جس دن اٹھایا جائے گا تو تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے اٹھو۔ اور جنت میں انسان داخل ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور جنتی کہیں گے کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے، اللہ رب العالمین نے ہماری اس طرف رہنمائی کی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی الحمدللہ کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے اس کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل ترین دعا وہ الحمدللہ۔ تو یہ الحمدللہ کا کلمہ دعائیہ کلمہ بھی، دعا کے طور پر بھی ہے۔ جب انسان نے کسی سخی انسان کے پاس جانا ہو، کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، وہ کسی بڑے کی مدد لینا چاہتا ہے، اس سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اگلا سخی جو دینے والا ہے بعض دفعہ وہ مانگنے سے پہلے ہی اس کی تعریف کرنے پر ہی جو اس نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، بعض دفعہ اگلا بندہ اس کی تعریف کرنے کے فوراً بعد ہی اس کے بغیر مانگے اس کو دے دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس انداز کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مانگے ہمیں عطا کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تعریف کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی محبوب لگتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف قرآن حکیم میں نازل فرمائی، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، شکر کے کلمات ہیں۔ پھر شکر کے حوالے سے قرآن حکیم کا بڑا واضح فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ نوازے گا، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات
اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف کرتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے بھی تھے اور بول بھی لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا۔ ایک دن ایک مینڈک سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرتا ہے؟ تو وہ مینڈک آگے سے جواب دے کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آج پہلے دن آپ سے ہی کلام کیا ہے، اس سے پہلے جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہی کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں بھی اپنی زیادہ سے زیادہ حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔